بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پچھلے لیسن میں تو ہم نے کتاب النحو سے اسماء منصوبہ پڑھے تھے اور پھر مفاعل خمسہ جو ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی، لیکن اس سے پچھلے ویک میں ہم نے قواعد الصرف سے شش اقسام یہ پڑھی تھی۔ شش اقسام سے مراد وہ اقسام ہیں جو حروف کی تعداد کے لحاظ سے اسم اور فعل میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ تعداد حروف کے لحاظ سے اسم کی بنیادی تین اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو کر کے ٹوٹل جو ہیں وہ 6 اقسام ہیں، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ تو اسم کے اندر تو یہ 6 اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن فعل جو ہے فعل کے اندر 4 اقسام پائی جاتی ہیں۔ تو فعل کے اندر جو 4 اقسام ہیں اس میں بھی بنیادی 2 ہیں، ثلاثی اور رباعی، اس میں خماسی نہیں ہوتا ہے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، اسی طرح رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان میں سے ہر قسم کی جو تفصیلات ہیں وہ پڑھنے کی طرف جائیں گے۔ تو ثلاثی مجرد سب سے پہلے ہے، ثلاثی مجرد۔ تو ہم نے پڑھا کہ ثلاثی مجرد سے مراد وہ فعل ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، یعنی اس میں 3 حرف اصلی ہوں اور تینوں کے تینوں ہی اصلی ہوں، کوئی اس میں زائد نہ ہو۔ جبکہ مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کچھ زائد حروف بھی اس میں پائے جائیں۔ تو ثلاثی مجرد کے پھر آگے 6 ابواب ہیں جو ماضی اور مضارع کو جوڑ کر ایک باب بنتا ہے کہ ماضی کے عین کلمہ پہ کیا اعراب ہے اور مضارع کے عین کلمہ پہ کیا اعراب ہے۔ تو ان دونوں کو جوڑ کر ایک باب جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور ثلاثی مجرد کے ٹوٹل 6 ابواب ہیں۔ ان میں سے پہلا باب ہے ناصرہ ینصرو، یعنی بہت سارے عربی کے سیغے جو ہیں وہ ناصرہ ینصرو کے وزن پر آئیں گے، بہت سارے ناصرہ ینصرو۔ تو ناصرہ ینصرو سے مراد یہ ہے کہ ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہو اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہو۔ اب ناصرہ یہ ہے فعالہ کے وزن پر، ناصرہ فعالہ۔ تو اس میں جو فعالہ میں عین کلمہ جو ہے وہ منصوب ہے، فعالہ میں عین کلمہ منصوب ہے، اور جب ینصرو یا فعولو کا وزن آیا تو وہاں پہ عین کلمہ جا کر مضموم ہو گیا، یعنی ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہو اور مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تو اس کو کہتے ہیں ناصرہ ینصرو۔ تو اسی وزن پر اور بھی کئی ایک افعال ہیں، چونکہ جتنے بھی ثلاثی مجرد کے افعال آئیں گے وہ انہی 6 اوزان میں سے کسی نہ کسی وزن پر ہوں گے۔ تو جیسے داخلہ یدخلو، تو داخلہ یدخلو جو ہے وہ بھی باب ناصرہ ینصرو ہے۔ یہ ایک جو نام یہاں بتا دیا جاتا ہے نا کہ یہ ناصرہ ینصرو ہے، یہ ایک مثال ہے یا یہ ایک ترازو ہے، سمبل ہے، کہ باقی جو بھی اس کے وزن پر آئے اس کو ناصرہ ینصرو ہی کہیں گے۔ اب جو داخلہ یدخلو ہے تو اس میں جب پوچھا جائے گا نا کہ یہ باب کون سا ہے داخلہ یدخلو، تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ یہ ناصرہ ینصرو باب ہے۔ اسی طرح خارجہ یخرجو، یہ بھی ناصرہ ینصرو کے وزن پر آتا ہے۔ پھر نشرہ ینشرو، یہ بھی ناصرہ ینصرو کے وزن پر آتا ہے۔ درس یدرسو، اس کا وزن بھی ناصرہ ینصرو ہے۔ تو یہ ناصرہ ینصرو پہلا باب ہے۔ دوسرا باب ہے ضرب یضرب، ضرب یضرب۔
یعنی جس میں عین کلمہ ماضی کا عین کلمہ تو مفتوح ہے لیکن مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے، ضرب یضرب۔ تو اس کے وزن پر بھی کئی ایک افعال جو ہیں وہ موجود ہیں عربی زبان کے اندر جو ضرب یضرب کے وزن پر آتے ہیں، جیسے غسل یغسل، یا اسی طرح ظالم یظلم، خادم یخدم۔ تو اس طرح کے اور کئی ایک جو ہیں وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی۔ تو جو بھی فعل ماضی اور مضارع دونوں کو ملا کر جو بھی فعل ضرب یضرب کے وزن پر آئے تو اس کا باب بتایا جائے گا کہ یہ ضرب یضرب کا باب ہے۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے سمع یسمع۔ سمع یسمع یعنی ماضی میں عین کلمہ مقصور اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح، تو یہ گویا کہ وزن ہے فاعل یفعل۔ سمع یسمع کا وزن کہا جاتا ہے فاعل یفعل، اور ضرب یضرب ہوتا ہے فعل یفعل، فاعل یفعل۔ تو آسانی کے لیے کوئی ایک نمونہ کا فعل لے لیا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ سامعہ کو لے لیا تو وہ پھر سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، ورنہ فعل فاعل فعل وہ اس کو یاد کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو سمع یسمع یہ ایک پورا باب ہے، اور عربی کے بہت سارے سیغے جو ہیں وہ اسی وزن پر آتے ہیں، یعنی ماضی میں ان کا عین کلمہ مقصور ہوگا یا کہ مضارع میں جا کر عین کلمہ مفتوح ہو جائے گا، جیسے عالم یعلم، عالم یعلم بھی سمع یسمع سے ہی آتا ہے، یا شارب یشرب، فاہم یفہم، یہ سارے سیغے جو ہیں یہ سامع یسمع کے وزن پر آتے ہیں۔ چوتھا باب ہے فتح یفتح۔ فتح یفتح، فعل یفعل، اس میں ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہے، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہے۔ دوسرا انہوں نے اس کی ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہوتا ہے، یا عین کلمہ حرف حلقی میں سے ہوگا یا لام کلمہ جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہوگا۔ حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں۔ جی آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سے حروف حلقی ہیں؟ تجوید تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے نا؟ جی نور حرا سر حمزہ ہا، عین خا اور غین ہا۔ ہاں حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، چلے ماشاءاللہ۔ غین خا جی تو اب اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں، جیسے قطع یقطع، وہ فتح یفتح کے وزن پر ہے۔ ریپیٹ کر دیں گے ذرا حروف حلقی؟ ہاں جی حروف حلقی ریپیٹ کر دیں ذرا۔ آپ نے تجوید کی کلاس میں نہیں پڑھے ہوئے حروف حلقی؟ نہیں ہم نے تجوید پڑھی نہیں ہے شیخ۔ تو تجوید کا پیریڈ تو ہوتا ہے آپ کا؟ نہیں ہمارا پیریڈ نہیں ہے۔ اچھا آپ کا نہیں ہے۔ یہ ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا، ہاں جی جی ہا خا اور عین غین ایسے کر لیں چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اس جی طرح ٹھیک ہے۔ اس کے وزن پر قطع یقطع، اب دیکھیں قطع، قطع میں عین جو ہے یہ حرف حلقی ہے، یا زرع یزرع اس میں بھی عین ہے، منع یمنع، یہ جتنے سیغے ہیں یہ سارے کے سارے فاتح یفتح کے باب سے ہیں، اور ان تمام کے اندر جو ہے حروف حلقی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں باب ہے ہمارے پاس وہ ہے کاروما یا قرومو۔ کاروما یا قرومو یعنی اس کا ماضی کے اندر بھی عین کلمہ مضموم ہوگا اور مضارع کے اندر بھی عین کلمہ مضموم ہوگا، اس کی علامت یہی ہوگی، جیسے کاروما تو یہ اصل وزن ہے فاعولا، فاعولا عین کے اوپر پیش ہے۔ اور یقرمو یفعلو، یقرمو یفعلو عین کے اوپر ضمہ ہے۔ تو جتنے بھی سیغے کاروما یقروم والے ہوں گے
کس باب سے ہوں گے؟ ان کا عین کلمہ ماضی میں بھی مضموم ہوگا اور مضارع میں بھی مضموم ہوگا، جیسے طاہورا یا طہورو یا شارفا یا شروفو، اور بھی کئی ایک مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو چھٹا باب ہے وہ ہے حاسیبہ یحسیبو، یعنی عین کلمہ دونوں میں مقصور، حاسیبہ فاعلہ اور یحسیبو یفعلو، ماضی کے اندر بھی عین کلمہ مقصور اور مضارع کے اندر بھی عین کلمہ مقصور۔ اب انہوں نے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو اوپر باب نمبر 5 گزرا ہے کاروما یکرومو، تو یہ ہمیشہ لازم آتا ہے۔ لازم کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف فاعل پر ہی پورا ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں رہتی ہے، جبکہ باقی 5 ابواب لازم و متعدی دونوں طرح آتے ہیں۔ یہ باب اکیلا ہی لازم، صرف لازم آتا ہے، اور جو باقی ہیں وہ لازم بھی آتے ہیں متعدی بھی آتے ہیں، دونوں طرح سے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے سامنے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم اور حسبہ یحسب۔ کوئی بھی ثلاثی مجرد کا صیغہ ان 6 ابواب سے باہر نہیں ہوگا۔ اور پھر ثلاثی مزید فی کے الگ سے باب ہے۔ اب ایک ہوتا ہے صرف کبیر۔ صرف کبیر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ماضی کی گردان پڑھی اور اس کے سارے صیغے پڑھ دیے، جیسے ماضی معروف ہے نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، پورے 14 کے 14 صیغے۔ یا مجہول کی شروع کی تو نصر، نصرا، نصرو، نصرت، 14 کے 14 صیغے۔ اور پھر اگر مضارع شروع کیا معروف تو مضارع کے ینصر، ینصرانی، مضارع کے 14 کے 14 صیغے، پھر مضارع مجہول کے 14 کے 14 صیغے، پھر اسی طرح مضارع پر لم آ جائے، لم یعنی حروف جازمہ میں سے لم ینصر، اس کے 14 صیغے، پھر مجہول کے 14، اور لا ینصر پھر لا نفی جو ہے، ینصر فعل مضارع منفی جو ہے اس کے 14 صیغے۔ اس کو کہتے ہیں صرف کبیر، یعنی ہر گردان پوری، ہر گردان کے سارے صیغے۔ ایک ہوتی ہے صرف صغیر۔ صرف صغیر میں اس طرح کرتے ہیں صرفی لوگ کہ ہر گردان کا پہلا صیغہ لے کر اس کی ایک گردان بنا لیتے ہیں تاکہ ساری گردانیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں۔ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس کو لے لیا، پھر آگے ماضی مجہول کا پہلا صیغہ لے لیا، مضارع معروف کا پہلا صیغہ لے لیا، پھر مضارع مجہول کا پہلا صیغہ لے لیا، پھر اسی طرح اسم فاعل کا پہلا صیغہ لے لیا، کیونکہ اسم فاعل جو ہے یہ بھی شبہ فعل معروف ہوتا ہے، پھر اسم مفعول کا پہلا صیغہ لے لیا، اسی طرح نفی لم کے ساتھ پہلا صیغہ لے لیا، پھر نفی لا کے ساتھ، پھر بلن کے ساتھ، پھر امر کے جو 4 گردانے ہیں ان میں سے سب کے پہلے صیغے لے لیے، اس میں ظرف کا پہلا لے لیا، اس میں اللہ کا پہلا لے لیا، اس میں تفضیل کا پہلا لے لیا۔ یعنی جتنی گردانیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اگر ان میں سے ہر گردان کا پہلا صیغہ لے لیں اور اس کو جمع کر کے ایک گردان بنا دیں تو اس کو کہتے ہیں صرف صغیر۔ جی یہاں پر صرف صغیر ہی ہے۔ تو آج ہم صرف ایک باب کی صرف صغیر پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ایک باب کی یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ باقی ساری کی ساری جو ہے وہ آٹومیٹکلی یاد ہو جائیں گی۔ جیسے آپ نے ناصرہ یاد کیا تھا تو ناصرہ سے آپ نے جالسہ بھی یاد کر لیا، خرجہ بھی یاد کر لیا، داخلہ بھی یاد کر لیا، ذہبہ بھی یاد کر لیا، اقالہ بھی یاد کر لیا۔ تو اسی طرح ایک صرف صغیر یاد کرنے سے آپ کو باقی سارے ابواب کی صرف صغیر جو ہے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ صرف آپ نے عین کلمے کی حرکت کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو صرف صغیر میں سب سے پہلے ہے ناصرہ، باب ناصرہ۔ تو صرف صغیر کی تعریف یہ ہے کہ صرفیوں نے افعال اور اسماء مشتقہ میں ہم نے پیچھے پڑھے ہیں نا، اسم فاعل، اسم مفعول، اللہ، اسم ظرف، یہ سارے اسماء مشتقہ کی مشق کے لیے، یعنی ان کی مشق کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ان سب کا ایک ابتدائی صیغہ لے کر گردان کرتے ہیں۔ اس گردان کو صرف صغیر کہا جاتا ہے۔
सुलासी मुजर्रद के अबवाब की ये गिरदानें मंदरजा झैल हैं। पहले नंबर पर है सरफ सगीर अज बाब नासरा यनसुरु, ये नासरा यनसुरु जो बाब है उससे सरफ सगीर। तो अब आप देखें, जरा गौर से देखिएगा, नासरा ये माजी मारूफ का पहला सीगा है, यनसुरु मुजारे मारूफ का पहला सीगा है, और नसरन ये उसका मसदर है, नासरा यनसुरु नसरन। आगे फहुआ, फहुआ वैसे ही ले आए हैं, फहुआ नासिरुन, तो नासिरुन जो है ये इसम फाइल का पहला सीगा है। फिर अगली लाइन में व नुसिरा, नुसिरा माजी मजहूल का पहला सीगा, ऊपर माजी मारूफ का पहला था, यहाँ माजी मजहूल का पहला है। फिर आगे यनसुरु मुजारे मारूफ का पहला था, तो युनसरु मुजारे मजहूल का पहला। फिर नसरन को दोबारा ले आए हैं, ये जो इसका मसदर है। और आगे फजा का मंसूरुन, मंसूरुन जो है ये इसम मफूल का पहला सीगा है। उसके बाद फिर आगे हरफे जज़म, हरफे जाजिम लम के साथ, यानी मुजारे पर जब लम आ जाए तो उसका पहला सीगा है लम यनसुर, मारूफ का फिर मजहूल का पहला सीगा है लम युनसर, लम यनसुर लम युनसर। तो लम जो होता है फिर मुजारे को जज़म देता है। आगे ला आ गया है, तो ला जो है वो अमल नहीं करता, वो सिर्फ नफी के लिए आता है, यानी मुजारे मनफी ला यनसुरु ला युनसरु, इसके दोनों पहले पहले सीखे, मारूफ का भी और मजहूल का भी। फिर आगे लन यनसुरा लन युनसरा, हरूफ नासबा के साथ हरफ मुजारे यानी फेल मुजारे पर जब हरूफ नासबा अन लन कई जन आ जाए तो वो उसको नसब देते हैं, तो लन के साथ उन्होंने पहला पहला सीगा जो है फेल मुजारे का यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद अमर की गिरदान आती है, तो अमर की गिरदान में एक अमर हाजिर मारूफ होता है, उसमें सीगा बना था उनसुर, और फिर एक अमर हाजिर मजहूल होता है, तो वो सीगा था लितुनसर। फिर अमर गायब मारूफ और अमर गायब मजहूल के दो सीगे हैं, लियंसुर लियुनसर। फिर इसी तरह आगे नहीं है, तो नहीं की गिरदान अगरचे हमने नहीं पढ़ी लेकिन ये आगे आएगी इंशाल्लाह। तो नहीं का पहला पहला सीगा ले लिया, ला तंसुर ला तुनसर ला यंसुर ला युनसर। फिर आगे ज़र्फ मिन्हु, तो ज़र्फ का हमने पढ़ा था मफ़ालुन के वजन पर आता है मनसरुन। वल आला तो मिन्हु, इसमें आला जो है वो मिफ़ाल के वजन पर आता है, जैसे मिनसरुन मिनसरातुन मिनसारुन। व अफ़अलु तफ़ज़ील लिल मुज़क्कर मिन्हु, यानी इसका इसमें तफ़ज़ील जो मुज़क्कर जो है वो आता है अनसरु, और मुन्नस जो है वो आता है नुसरा। तो ये गोया कि जितनी गिरदानें आप पीछे पढ़ चुके हैं उन तमाम गिरदानों का पहला पहला सीगा लेकर उसकी एक गिरदान बना दी है और उसका नाम रखा है सरफ़े सगीर। तो ये जो सरफ़े सगीर है ये नासरा यनसुरु के बाब से है, यानी सुलासी मुजर्रद के टोटल 6 अबवाब हैं, उनमें से पहला बाब जो है वो नासरा यनसुरु है। तो नासरा यनसुरु की सरफ़े सगीर आपके सामने है। इसी से फिर आगे उन्होंने चंद एक सीगे दिए हैं कि आपने उनकी सरफ़े सगीर बनानी है, जैसे दाखला यदखुलु, शाकरा यशकुरु, दरस यदरुसु, और फिर नशरा यनशुरु। तो आज का हमारा लेसन इतना ही है, अगर से लेसन थोड़ा है लेकिन इसको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है। अगर ये गिरदान आपको याद हो जाएगी तो फिर आगे आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर ये आप याद नहीं करेंगे, तब तक ये याद नहीं करेंगे, तब तक आगे जो है वो याद नहीं होंगी। जी, अगर इससे मुतल्लिक हमारे आज के लेसन से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? शेख ये मैंने पूछना था कि नासारा यनसुरु नसरन फाहुआ, इधर हमने फाहुआ यूज किया और नीचे हमने फजा का इस्तेमाल किया। ये फाहुआ हो या फजा का हो, ये कोई सीगा नहीं है, इसलिए इसकी आप टेंशन ना लें। ये फिर इसका यानी कि इस्तेमाल का मकसद क्या था? यानी बस वो जुमला पूरा करने के लिए लाए हैं। अगर इस्तेमाल ना भी करें तो नासरा यनसुरु नसरन नासिरुन ये भी बन सकता है। ठीक है। हाँ, बाकी अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा इतना समझ लें कि जो इसम फाइल होता है ना वो मारूफ होता है, तो फाइल की जो ज़मीर होती है वो हुआ होती है। किसी फेल के अंदर वाहिद मुज़क्कर गायब फाइल की अगर ज़मीर होगी तो वो क्या होगी? हुआ होगी, और अगर मफूल की ज़मीर होगी तो वो ज़ाका होगी। ठीक है। हाँ, ये ज़मायर क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो इसलिए वो जिस तरह का सीगा आया है उसी तरह की शुरू में ज़मीर ले आए हैं। ठीक है। बाकी ये सीगा कोई नहीं है, इसको हमने सीगा नहीं समझना है।
اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایک سے زیادہ چیزیں ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں کرسی، میز، پنکھا، اب کوما کوما لگا کے پھر ہم ہاں ہاں آخر بالکل، والے یہی وہ تفریق کرنے کے لیے آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، یا اور کا اور استعمال درمیان میں کرتے لے ہیں. آتے ہیں کرسی، میز اور ٹیبل. جی جی ہاں یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.